الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعنا الوقار، نبی کریم علیہ السلام کی برزخی حیات کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مرنے کے بعد، موت کا قانون پورا ہونے کے بعد حسی اور حقیقی حیات سے نوازا ہوا ہے، اور آج بھی روضہ پاک کے اندر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید ہیں اور اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں، اور اللہ کے جلووں کے اندر اللہ کے جلووں کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کے جلووں پر رسول اللہ کی نظر پاک موجود رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں گزشتہ نشست میں کچھ حدیثیں، کچھ آیات ہم نے سماعت کی۔ آج بھی ہم ایک قرآن پاک کی آیت، مزید کچھ حدیثیں اس عنوان پر بطور دلیل سماعت کریں گے۔ اللہ نبیوں کے ساتھ ہمیں اپنے روابط مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانسوں تک نبیوں کی عظمتوں کا پھریرا بلند کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے، ابتدا ہی کے اندر تاریخ کی کچھ روایتوں کے مطابق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کلام ہم سماعت کریں گے، چونکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے، اور اس امت کو آپ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ جتنی ترقی اسلام کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ملی، اتنی ترقی کسی دور کے اندر میسر نہیں آئی، اور کافر بھی اپنی کتابوں میں یہ جملے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ آپ نے اسلام پر بڑے احسان کیے، اور ذوالحج کے آخری ایام کے اندر 27 یا 28 ذوالحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا نماز فجر کے دوران، اور پھر 3 دن آپ نے زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران گزارے۔ بعض روایات کے اندر ذوالحج ہی کے اندر آخری تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض روایات کے اندر محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی، چونکہ آج محرم کی ابتدا ہے اور اسلامی سال کی بھی ابتدا ہے،
کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس سال کو برکات کا ذریعہ بنائے، آفات بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ اعمال صالحہ کی اس سال میں سعادت عطا فرمائے۔ اور اگر اسی سال ہماری موت کا وقت مقرر ہے تو اللہ کریم ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اس سلسلہ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم کچھ کلام سماعت کریں گے۔ پہلے جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا اس پر ایک آیت 2-3 حدیثیں سماعت کرتے ہیں، پھر ہم شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2-4 باتیں بطور سبق سماعت کریں گے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کے عنوان کو بیان کرتے ہوئے یہ کلام ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز مردہ نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی، ہرگز انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کے لفظ ہیں یہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ حالانکہ جو بندہ ہماری نظروں کے سامنے شہید ہوا ہے، تلوار لگی ہے، گولی لگی ہے، جان اس کے جسم سے نکل گئی ہے، خود ہی ہم نے اسے چارپائی میں رکھا ہے، خود ہی ہم نے اسے قبر میں اتارا ہے، قرآن اس کے متعلق یہ کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں مارے جائیں، رب کی راہ کے اندر جن کی جان نکلے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ برزخی جتنے معاملات ہیں وہ عقل میں آنے والے نہیں، یعنی بندہ عقل کے ذریعے قیاس ارائیاں نہیں کر سکتا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے، منو مٹی کے نیچے سانس کیسے چلتی ہے، زندہ بندہ کیسے رہتا ہے، دیکھتا کیسے ہے، وہ قبر وسیع کیسے ہوتی ہے، قبر کے ساتھ قبر جڑی ہوتی ہے۔ یہ برزخ کے معاملات ہیں۔ برزخ پردے کو کہا جاتا ہے، جس چیز کو اللہ نے پردے کے اندر رکھا ہوا ہے اس پر ہم نے ایمان قبول کرنا ہے، اس پر ہم نے اپنے ذہن اور عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا۔ اب رب قرآن کے اندر شہیدوں کی حیات کے متعلق بطور دلیل یہ لفظ بول رہا ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ فوت ہو گئے، یعنی ان پر موت کا قانون پورا ہو گیا، روح ان کے جسم سے نکل گئی، شہید کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا گیا، لیکن اس کی شہادت کے بعد اللہ گواہی دے رہا ہے، کہا جو میری راہ کے اندر جان جن کے نکلے، مارے جائیں، فوت ہو جائیں، انہیں تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب شہیدوں کو مردہ نہیں کہا جا سکتا تو جس نبی کے صدقے شہادت کا مقام ملا ہے اس نبی کو کیوں مردہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ شہادت کی عظمت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے طفیل عطا فرمائی، آقا حضور رحمت عالم کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور رحمت عالم پر ایمان لانے والا، حضور کا صحابی، حضور کا چہرہ دیکھ کر مقام حاصل کرنے والا، وہ اگر رائے خدا کے اندر مارا جائے تو قرآن پابندی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہنا، اور یہ نہ کہنا یہ مر کے مٹی ہو گئے، بل احیاء، یہ زندہ ہیں۔ اگر غلام رسول کی یہ شان ہے تو بتائیں رسول کی کیا شان ہوگی، اللہ انہیں کتنی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو شہادت کا مقام اور ہے، نبوت کا مقام اور ہے، یہ مقامات کی تفصیل ہے، یعنی یہ درجہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، نیچے سے اوپر چلے جائیں تو جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے۔ نبوت کے درجے کی کسی کے ساتھ کوئی برابری نہیں، نہ کوئی شہید نبیوں کے برابر ہے، نہ کوئی صدیق نبیوں کے برابر ہے، نہ کوئی صحابی نبیوں کے برابر ہے۔ نبی کی شان سب سے عرفہ والا ہے، ہر وہ بلندی، ہر وہ شان جو کسی عام بندے کو مل سکتی ہے اللہ نے بدرج اولا وہ انبیاء کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ انبیاء کسی بھی جہت کے ساتھ خالی نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا جا سکتا ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یعنی نفی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہر شانوں سے نبیوں کو نوازا ہوا ہوتا ہے۔ تو برزخی حیات، مرنے کے بعد زندگی وہ موجود ہوتی ہے، زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے، نعمتوں کا قبر کے اندر اللہ رب العالمین کی
طرف سے اہتمام ہوتا ہے، نگاہ تیز ہوتی ہے، مٹی کے باہر تک کے حالات وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے لوگ جان لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دفن کر کے گھر واپس پلٹتے ہیں، عام سا ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا، یہ شہید نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ غوث کتب نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، عام ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ہم اسے قبر کے اندر دفن کر کے واپس جب قبرستان سے گھر آنے لگتے ہیں تو میرے حبیب کے جملے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جسے تم نے قبر کے اندر دفن کیا ہے اب اس کی سماعت اتنی تیز ہو گئی ہے، اللہ نے عطا فرمائی، اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جب تم قبر سے واپس پلٹنے لگتے ہو اور تم پاؤں اٹھاتے ہو اور تمہارے پاؤں اٹھانے سے جوتوں کی جو باریک آواز پیدا ہوتی ہے، فرمایا قبر کے اندر لیٹا بندہ اس آواز کو بھی سماعت کر لیتا۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر یہ کلام بھی ہے، ہمیں ہر جمعہ والے دن ماں کی قبر پر جانے کا حکم دیا گیا۔ مجھے بتائیں، اگر ماں کی قبر میں ہے ہی کچھ نہیں، یعنی ماں مر کے مٹی کے اندر مل چکی ہے، وہاں تو خالی ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حاجت کیا ہے؟ اعلیٰ مذہب کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کے لفظ ہیں، من زار قبر ابویہ من کل یوم جمعہ کتب ان اللہ بارہ۔ دو رسول اللہ نے شان بیان فرمائی۔ پہلی شان فرمایا جس نے ہر جمعہ والے دن ماں کی قبر کی زیارت کی، باپ کی قبر کی زیارت کی، پہلا اجر اسے یہ ملے گا، کتب ان اللہ بارہ۔ فرمایا اگر بندہ زمانے کا گناہگار بھی ہوا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کی وجہ سے اللہ اسے نیکوکاروں میں شامل فرما لے گا۔ اچھا، اگر وہاں ہے ہی کوئی چیز نہیں، اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو زیارت کس کی کر رہا ہے؟ اگر مٹی خالی دیکھنی ہے، مٹی تو اور بھی بے شمار ہے، ڈھیر گھر میں لگا لے، اس کی زیارت کرے، اجر مل جائے گا؟ نہیں نہیں، مسلمان کی قبر اور برزخی جو حالات ہیں یہ رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائے۔ اچھا، دوسری شان حضور نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا جس بندے نے جمعہ والے دن ماں کی قبر کی زیارت کی، باپ کی قبر کی زیارت کی، اس کا دوسرا اجر یہ ہے، فرمایا ہر زیارت پر اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جناب خالی مٹیاں دیکھنے سے تو حج کا ثواب نہیں ملتا نا۔ یہ باپ وہ ہے، جب ہمارے گھر کے اندر یہ روشن چہرہ ہوا کرتا تھا تو شریعت کی آواز ہمارے نام یہ تھی کہ جب بیٹا خوشی کی نظر سے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، باپ کے چہرے پر تو دن میں سینکڑوں بار نظر پڑتی ہے، بار بار گھر کے اندر باپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، تو کیا ایک دن میں ایک ہی حج کا ثواب ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب کیا دیا تھا، فرمایا اللہ کبیر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ اجر دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ حج جو بندہ کعبے کرنے جاتا ہے نا، 6-7 لاکھ روپیہ لگا کے، 1000 نیتوں کا فطور بیچ میں آ جاتا ہے، مال کی کمائی کے اندر شک و شبہ آ جاتا ہے، وہاں جو حج کے معاملات ہیں وہ ادا کرتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کی قبولیت کی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ حج جو ماں کی قبر کو دیکھنے کی وجہ سے ملتا ہے، باپ کی قبر کو دیکھنے کی وجہ سے ملتا ہے، رسول اللہ نے ساتھ اس کے جملے بھی بولے ہیں، فرمایا صرف حج نہیں ہے، حج مقبول کا اللہ ثواب عطا فرماتا، وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ اچھا، یہ عام سی قبر ہے، میرے والد کی، آپ کے والد کی، میری والدہ کی، آپ کی والدہ، یہ عام سی قبر ہے، ہم جا کر زیارت کریں تو زیارت پر ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ اچھا، شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے برزخی حالات پر یہ کتاب لکھی ہے، شرح الصدور، یعنی قبر کے بعد کے معاملات، اور اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں بھی لکھی ہیں کہ بندے فوت ہو گئے جو صحابہ تھے، اولیاء کرام تھے، نیک لوگ تھے، تو فوت ہونے کے بعد خواب میں آ کر کچھ حالات انہوں نے بتائے، وہ چیزیں بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں اور اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ نے شرح صدور کے اندر ایک جملہ یہ بھی تحریر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بیٹا قبرستان جاتا ہے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جمعے والے دن، یا باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جمعے والے دن، ابھی بیٹا قبرستان نہیں پہنچتا، 4 دیواری کے باہر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، کہا اللہ انہیں اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی قوت دے دیتا ہے، ان کی آنکھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، وہ منو مٹی نیچے سوئے ہوئے ہیں، فرمایا باپ کو پتہ چل جاتا ہے اور ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا قبرستان مجھے ملنے آ رہا ہے،
تو کیا ہوتا ہے؟ وہ باقی قبروں والوں پر فخر کرتے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے نیک اولاد ہمیں عطا کی ہے، زندگی میں بھی تابعدار تھی، اب مرنے کے بعد بھی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ جاری ہے۔ ماں کو خبر ہو جاتی ہے، باپ کو خبر ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ماں 14 صدیاں بعد اسے اپنے بیٹے کی آنے کی خبر ہو جائے اور اللہ اسے خبر دے دے، اللہ اسے قوت و طاقت دے دے، تو اس نبی کی قوت اور طاقت اور خبر کا حال کیا ہوگا جس کے صدقے اللہ نے ماؤں کو عزتیں عطا فرمائی، جس کے صدقے اللہ نے اسلام کا نور عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کے صدقے اسلام کی رونقیں عطا فرمائی۔ اچھا، ایک چوتھی دلیل اسی عنوان پر، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم سب کو ایک آرڈر اور حکم ہے، کیا؟ سلام کریں قبروں والوں کو، اور سلام کے آداب جہاں پر لکھے ہیں کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، سوئے بندے کو سلام نہیں کرنا، قرآن پڑھ رہا ہے مصروف بندہ اسے سلام نہیں کرنا، نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا، کوئی ٹائلٹ میں مصروف ہے اسے سلام نہیں کرنا، سلام اسے کرنا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھے۔ سویا ہے اسے سلام کرنا بیکار، ایک بندہ گھر میں سویا ہوا ہے آپ اس کے بعد جاتے ہیں السلام علیکم، فضول ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ سلام کا فائدہ تب ہے جب اگلا سن کے جواب دے۔ اب حکم شریعت کیا ہے؟ کہا جیسے ہی قبرستان تمہاری انٹری ہو سب سے پہلے یہ کلام بولو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر وہ خالی مٹی کے ڈھیر ہیں، وہاں ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ جملے پڑھنے کا کہنے کا معنی کیا ہے؟ سلام ہو جائے اے قبروں والو، سلام ہو جائے اے مٹی نہیں، سلام ہو جائے اے ڈھیر نہیں، سلام ہو جائے اے قبر نہیں، یا اہل القبور۔ یہ کہتے ہیں نا، یہ جملہ بڑا معروف اور مشہور، اہل البیت، گھر والے، خالی بیت کی بات نہیں، جو اس بیت میں رہنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اہل القبور، قبر والے، سلام کسے دیا جا رہا ہے؟ قبر والوں کو۔ اچھا، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتے تو پھر سلام دینا فضول ہے؟ رسول اللہ کو کیا یہ بات نہیں پتا تھی؟ بھئی انہوں نے سلام کا جواب دینا نہیں، وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، ان کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، سن ہی نہیں سکتے، تو کیا شریعت کے اندر یہ کام بالکل فضول سا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس کا اس بندے کے ساتھ جو قبر میں لیٹا ہے تعلق ہی نہیں بنتا، تو ہم فضول کام کر رہے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاملات کے ذریعے ہمیں بتایا کہ عام بندے کی برزخی زندگی بھی ہے، نبی تو نبی ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، شہید تو شہید ہیں۔ اچھا، یہ دو صحابی جو معروف اور مشہور ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے متعلق موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کے متعلق موجود ہے کہ جب ان دونوں کا وصال ہوتا ہے تو ان دونوں نے ایک وصیت کی تھی۔ وصیت کیا تھی؟ کہ ہمیں جنازے کے بعد رسول اللہ کے روضہ اطہر کے پاس لے جانا، اجازت مانگنا۔ اب ظاہر ہے حضور کے روضہ اطہر میں دفن کروانا ہے تو اجازت کوئی اور نہیں دے سکتا، کسی اور کی جرت نہیں کہ وہاں اجازت دے کہ میں اجازت دیتا ہوں دفن کر لیں، اجازت رسول اللہ نے دینی تھی۔ اور جس وقت اجازت کے لیے انہوں نے یہ کلام بولا ہے تو آگے سے کسی نے نہیں کہا وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، اجازت کس سے مانگتے ہو؟ جگہ ہے تو دفن کر دو، اجازت لینے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی وصیت، امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی وصیت، جنازہ ہو جائے تو ہمیں ہماری چارپائی اٹھا کر قبر انور کے پاس لے جانا، اجازت مانگنا، اجازت کا کوئی اشارہ ملے تو دفن کرنا، نہ ملے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جگہ تو موجود تھی لیکن انہوں نے اپنے دفن کو رسول اللہ کی اجازت کے ساتھ جو جوڑا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ جو اسلام کے پہلے خلفاء ہیں اللہ نے انہیں بھی نبیوں کی حیات والا عقیدہ عطا فرمایا تھا، یعنی یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے یہ وصیت کی ہے۔ اگر عقیدے میں یہ بات ہوتی کہ جو مر گیا وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ اجازت کیسے دے گا، سنے گا کیسے، ہمارا کلام اس تک پہنچے گا ہی نہیں، جب پہنچے گا نہیں تو جواب کیسے دے گا؟ اچھا، تاریخ کے اندر یہ بات بالکل موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب چارپائی کو رکھا گیا
اور صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو اس وقت روضہ اطہر کا دروازہ بند تھا. اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دیا جائے. یعنی اجازت ملی کہ میں اجازت دیتا ہوں یہاں انہیں دفن کر دیا جائے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی پھر بھی یہی ہوا. اسی طرح دروازہ کھلا, اسی طرح اجازت ملی. تو پتہ یہ چلا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو برزخی آیات ہے, حصی آیات ہے, حقیقی آیات ہے. اور یہ صرف آیات نہیں, جس طرح دنیا کے اندر, اچھا جب دنیا کے اندر نبی ہوتے ہیں نا تو ان کی ذمہ داریاں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے, اور دوسری ذمہ داری جو اللہ انہیں دے کے بھجواتا ہے کہ مخلوق کو میرا راستہ دکھانا ہے, مخلوق کو میری راہ بتانی. یہاں کے معاملات اور ہیں, شادیاں کرنی ہیں, لوگوں کو طریقہ بتانا ہے, شادی کا طریقہ کیا ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, سونا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, چلنا, یہ سارے معاملات نبیوں نے امت کو بتانے ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے بتائے ہیں. اور میں کہتا ہوں جتنا اونچا قائد اللہ نے نبی کریم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے, پوری دنیا تلاش کرے کسی مذہب کے پاس ایسا قائد موجود نہیں. زندہ جب بندہ ہوتا ہے, یعنی پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے لے کر قبر پہنچنے تک کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں رسول اللہ کی شریعت خاموش. ہر جگہ پر حضور نے اپنے سونے سونے طریقے امت کو عطا فرمائے. لیکن جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اب یہ بات تو ختم ہوگی کہ کسی کو بتانا ہے شادی کیسے کرنی ہے, وہ تو بتا چکے ہیں. یہ بات تو ختم ہوگی کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بتانا بھائی ادھر نہیں جانا, وہ تو بتا چکے ہیں. شریعت کی ہر جزئی ہو گئی, ہر معاملہ مکمل ہو گیا. اب نبیوں نے کیا کرنا ہے؟ اب نبیوں کا سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہنا. کبھی نماز میں ہوتے ہیں, کبھی تلاوت میں ہوتے ہیں, کبھی ذکر میں ہوتے ہیں, کبھی سجدے میں ہوتے ہیں, کبھی دیدار الہی کے جام پی رہے ہوتے ہیں. اچھا میں اس پر ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام قبر کے اندر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے لیے قبر میں اہتمام ہوتا ہے. اب ظاہر ہے مردہ نماز پڑھ سکتا, بولیے نا, نہیں ہے. وہ جیسے وہ دوسرے لوگ پورا اسپیشل دیکھیں جی, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا, اپنے ہاتھوں سے کفن دیا تھا, تو جسے تم نے غسل دیا جو خود غسل نہیں کر سکتا تھا, اب کہتے ہو تم زندہ ہے. بھئی ہم نہیں کہتے, شریعت کہہ رہی ہے. انہیں مرنے کے بعد قبر میں زندگی ہم نے نہیں دی, جس نے دی ہے وہ کہہ رہا ہے. اچھا مسلم شریف کی حدیث ہے, اور یہ صحاح کے اندر یعنی سیاہ ستہ جو صحیح حدیث کی 6 کتابیں ہیں ان کے اندر مسلم شریف کا بخاری کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب اس سے بڑھ کر انبیاء کی حیات پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر 2375 مسلم شریف کی. حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی. فرمایا جب اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی, معراج کی رات, جب میں سیر پر نکلا, سبحان الذی اسری اسری بی, سیر پر نکلا میں, تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرا. نبیوں کی شان دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ جس براق پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے وہ کتنا تیز براق تھا. براق برق سے بنا, بجلی سے بھی تیز رفتار, بجلی کی رفتار اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. اور میں کہتا ہوں براق کی تیزی بھی اپنی جگہ ہے, لیکن نبی کریم کی نظر کی تیزی تو دیکھیں. کتنے تیز براق پر کہتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا, میں نے دیکھ لیا. کیا وہ قبر کہاں تھی؟ اندل الکثیب الاحمر. فرمایا سرخ ٹیلے کے پاس جناب موسیٰ کی قبر تھی. مجھے قبرستان, اب اچھا قبریں زمین پر تھوڑی تھی, سرخ ٹیلے کے پاس کیا ایک ہی قبر تھی؟ کتنے انبیاء تھے, کتنی اور قبریں تھیں, ان قبروں میں سے ایک قبر کی پہچان کرنا, یہ اعزاز اللہ صرف نبیوں کو عطا فرماتا ہے.
یعنی ان کی نظر کی تیزی، نبوت کا نور، یہ اللہ. اب بندہ مقابلہ کرنا شروع کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ بندہ جہاز پر بیٹھا ہوا ہو تو نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اپنے اوپر تو ہم قیاس نہیں کر سکتے. وہ نبی ہیں، ان کے پاس نبوت کا نور ہے، وحی کا نور ہے، اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں. ان کی نظر ہماری نظر، بڑا فرق ہے زمین آسمان. ان کی سماعت ہماری سماعت، مقابلہ ہی کوئی نہیں. ہم اپنے ساتھ انہیں کبھی، اور جب بھی کبھی ہم کسی نبی کو اپنے ساتھ قیاس کریں گے، مارے جائیں گے. یہ گمراہی کی پہلی نشانی ہوتی کہ بندے کی عقل اتنی معوف ہو جائے، اتنی معوف ہو جائے کہ وہ نبیوں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دے. وہ ہماری طرح تھے جی، وہ کیسے ہو، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پیارے موسیٰ کی قبر انور کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، پیارے موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، مردہ کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ جس میں حیات ہی نہیں، وہ کھڑا کیسے ہوا؟ یا پھر یہ کہو کہ جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے حضور کو کوئی مغالطہ ہو گیا؟ یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس پر غیروں کو بھی اعتماد ہے. مسلم شریف فرمایا میں نے معراج کی شب گزرتے ہوئے سفر کے دوران سرخ ٹیلے کے پاس پیارے موسیٰ کو قبر میں دیکھا، اور میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ شان اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے. وہ قبر کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں، صرف زندہ ہی نہیں ہوتے، امت کے احوال سے باخبر بھی ہوتے ہیں. صرف باخبر ہی نہیں ہوتے، امتی کائنات میں جہاں سے بھی پکار لگاتا ہے، اللہ نبیوں کی توجہ اس امتی کی طرف کر دیتے. اب رسول اللہ کی نبوت جہانگیر نبوت ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ اب حضور کی نبوت قیامت تک چلے گی. جنہوں نے دیکھا وہ تو صحابی بن گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا فیضان تو نبوت کا اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. یہی تو وجہ ہے کائنات کے اندر جب کوئی بھی جھوٹا اٹھا ہے، اس نے کہا میں نبی ہوں، تو امت کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ آگے بڑھا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا. وجہ کیا؟ ہمیں پتا ہے جیسے ہمارے نبی کل نبی تھے، وہ آج بھی نبی ہیں. یہ ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا جنہوں نے کلمے کو بگاڑ دیا. 14 صدیوں سے کلمہ ہم یہی پڑھ رہے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اب ایک طبقہ ایسا ہوا جنہیں یہ خیال پیدا ہو گیا، کہا نہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں تھے. بھئی اب کیا رسالت حضور کی ختم ہو گئی؟ نبوت حضور کی ختم ہو گئی؟ ہمارے نبی قیامت تک نبوت کا فیضان لٹاتے رہیں. اب بھی قبر میں نبی ہیں، اور نبیوں کی جتنی شانیں ہیں اللہ نے سب سے بڑھ کر وہ آمنہ کے لال کو عطا فرمائی. اچھا، میں نے یہ ایک دلیل مسلم شریف سے آپ کو دی، اور مسلم شریف ہی کی پہلی جلد میں ایک اور دلیل بھی ہے برزخی آیات کے متعلق. یعنی چھوٹے درجے سے جب بندہ بات سمجھے تو بڑے درجے کی بات اسے خود بخود آ جاتی ہے. ہم تو ہر مسلمان جو قبر میں لیٹا ہے وہ شان والا ہے، کیونکہ قبر کی شان رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا مسلمان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جنت کے باغ کے مزے تو وہی لے گا نا جو رحمت، برکت، کرم حاصل کرنے والا ہوگا. اچھا سنیے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو رسول اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی. قطعی جنتی، یعنی وہ بندہ جسے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، قطعی جنتی. خوف خدا کا حال دیکھیں. جب ان کا آخری ٹائم آیا، دنیا سے جانے لگے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، پاس کھڑے لوگوں کو وصیت کی. اس وصیت کے اندر برزخی آیات کی دلیل موجود ہے. وصیت کیا تھی؟ آپ نے وصیت یہ کی، پہلے لفظ یہ تھے کہ اے میرے گھر والو، جب مجھے قبر میں رکھ کے مٹی ڈالنے لگو تو مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا. اچھا، بندہ اگر اس کے اندر یہ آتی نہیں ہے تو اسے کیا خبر کہ مٹی تیز ہے یا آہستہ ہے؟ کوئی سخت انداز سے ڈال رہا ہے آہستہ، اسے تو
اس کی خبر ہی نہیں ہے. اگر بندے پر برزخی زندگی ختم ہو گئی، پہلا جملہ آپ کا یہ تھا. دوسرا جملہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ایسا کرنا کہ جب میری قبر تیار ہو جائے نا، اذا دفنتمونی، جب دفن مجھے کر چکو، قبر تیار ہو جائے، بن جائے، تو فوراً بھاگ نہ جانا، بلکہ کیا کرنا؟ اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. اچھا کیا کرنا؟ حتی استانس بکم، میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں کہ میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. مجھے تم قبر میں دفن کرو گے نا، تو میں دنیا چھوڑ کے ایک نئے ماحول میں جا رہا ہوں، تو جب تم باہر کھڑے ہو گے نا، میں اندر سے تمہیں دیکھوں گا، میرا دل لگ جائے گا. حتی استانس بکم، میرا دل لگ جائے گا. اچھا اگر حیات ہے ہی نہیں، موت کا قانون پورا ہو گیا، بندہ مر کے مٹی مل جائے گا، اس سے کوئی خبر ہی نہیں ہے. جیسے ایک طبقہ ایسا نکلا ہے، کہتا ہے جی یہ جو مولوی آپ کو کہتا ہے نا قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہی کوئی نہیں، حیات ہی نہیں، روح نکل گئی، عذاب کوئی نہیں، ختم. یہ تو اب آہستہ آہستہ کافروں والے نظریات وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بھئی اگر بات یہ ہے روح نکل گئی تو پھر عذاب کوئی نہیں ہے، پھر تو موجے، پھر نماز روزہ یہ جو ڈر خوف دیا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر وہ ساری کی ساری حدیثیں کتابوں سے نکال دو جن میں رسول اللہ نے قبر کے عذابوں کو بیان کیا. صحابہ جس قبر کے عذاب سے آنسو بہایا کرتے تھے، وہ سارے آثار نکال دو. تو اس وقت امت میں فتنوں میں سے ایک علم کا فتنہ، یعنی تعلیم اور علم کے اندر ان لوگوں نے مواد ایسا داخل کر دیا جو غیر مسلم تھے، تاکہ مسلمانوں کے نظریات خراب، عقائد مسلمانوں کے خراب. وہ عقیدہ یعنی آیات نبی کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ان 200 سالوں کو چھوڑو، 12 صدیوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور کوئی ایسا عالم نہیں جس نے رسول اللہ کی آیات کا انکار کیا. یہ خالی 1.5 یا 2 صدی 200 سال کی بات ہے جس کے اندر اس طرح کی کتابیں لکھی، اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضور کی آیات کا انکار کیا. اس سے پہلا 12 صدیوں کے اندر کسی بندے نے حضور کی آیات کا انکار نہیں کیا. اچھا حضرت عمر بن عاص نے جو تیسرا جملہ بولا، کہنے لگے تم باہر کھڑے ہو نا، کچھ پڑھنا، وَعْلَمْ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي، جب تم باہر اللہ کا ذکر کرو گے نا، اندر مجھے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اب یہ صحابی کے جملے یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ دفن تو مونی، دفن کر چکو، مٹی ڈال دی گئی، اب ادھر کی بات ادھر کیسے پہنچ رہی ہے؟ وہ نظر سے باہر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ باہر بندے کھڑے، ان کے ذکر کا قبر میں انہیں فائدہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو عقیدہ دیا، اس عقیدے کی ترجمانی صحابی بیان کر رہے ہیں. حالانکہ قطعی جنتی بندہ ہے، اس کی جنت کو رسول اللہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جاتے ہوئے امت کو ایک عقیدہ دے کے جا رہے ہیں کہ جب قبر کے پاس کھڑے ہو کے تم باہر سے کچھ پڑھتے ہو، قبر والے کی اندر کی منزلوں میں اللہ آسانی پیدا فرما دیتا، اس کے لیے رحمت. یہی وجہ ہے حضور کی ایک دوسری حدیث ہے، حکم دیا گیا شریعت کا کہ بندہ دفن کرنے کے فوراً بعد قبر چھوڑ کے بھاگو نہ. ہمارے ہاں جاہلیت کا ایک جملہ ہے، لوگ بولتے ہیں جیسے ہی قبر تیار ہو جائے، بھئی چلو سارے قبر سے چلے جاؤ، اب قبر خالی کر دو، سوال جواب شروع ہو رہے ہیں، جب تک ہم ادھر رکیں گے سوال جواب نہیں ہوں گے. ہم کون ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والے سوال جواب میں؟ آپ 3 دن رکے رہو تو آپ کی وجہ سے کیا سوال جواب نہیں ہوگا؟ یہ بات نہیں ہے. یعنی ایسا شریعت نے نہیں کہا، رکنا نہیں ہے. شریعت نے یہ کہا رکنا ہے، دفن کرنے کے فوراً بعد رکنا ہے. اور رکنا خالی رکنا نہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ رسول اللہ نے تو اتنی دیر کہا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے، اس کے حصے بنتے ہیں، گوشت تقسیم ہوتا ہے، 2.5-3 گھنٹے. فرمایا اتنی دیر تک قبر کے پاس رکو تاکہ یہ بندہ دنیا چھوڑ کے ایک نئی منزل میں گیا ہے، اور قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. تھوڑی دیر باہر بیٹھ کے تم کلام پڑھو گے، جب اندر سوال کا سلسلہ شروع ہوگا شیطان دور بھاگ جائے گا، اللہ اس بندے کو قبر میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ پہلی سیڑھی ہے. تو اگر حیات ہے ہی نہیں تو پھر مشکات کی حدیث کے اندر جو رکنے کا حکم دیا گیا تو پھر رکنے کا فائدہ کیا؟
چونکہ اس وقت باقاعدہ طبقہ ہے، فوراً کہتے ہیں جاؤ جی بندے کو لے جاؤ، دعا کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ایک تو بھاگتے ہوئے جاؤ، قبر کے اندر پھینکو، مٹی ڈالو، پھر بھاگتے ہوئے واپس آ جاؤ، رکنا نہیں۔ اس طرح کی شریعت رسول اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ ہمیں تو ہر معاملے کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میت کی برزخی حیات، اس کی حضور رحمت عالم نے وضاحت بیان فرمائی ہر معاملے کے اندر۔